بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض پریشان ہو جاتا ہے بلکہ اس کو خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ کچھ بیماری ایسی ہیں جن کو برا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک تو بخار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہے جیسے بھٹی لوہے کے جنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اگرچہ جسمانی امراض بھی خدا کی رحمت اور روحانی امراض کا علاج ہے کہ جسمانی تکلیفات سے خدا کی یاد آتی ہے اور پھر خدا کی نافرمانیاں یاد آتی ہے، اور پھر جب شدت تکلیف سے بے چین ہو کر کہتا ہے یا اللہ، تو اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ احادیث کثیرہ میں موجود ہے کہ مسلمان جسمانی تکلیف و اذیت پر صبر کرنے سے گناہوں سے اس طرح صاف ہوتا ہے جس طرح سونے کو بھٹی میں تپا کر میل صاف کیا جاتا ہے۔ نہ صرف مریض کو صبر پر اجر ملتا ہے بلکہ جو مسلمان مریض خصوصاً اپنے روٹھے دوست احباب دوستوں کی عیادت کرے، حدیث میں ہے کہ صبح عیادت کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جنت کا ایک باغ اس کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ بیماری اور تکلیف پر صبر یہ نہیں کہ علاج نہ کریں بلکہ صبر یہ ہے کہ خدا کی ناشکری سے بچیں۔ علاج کرنا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کی کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ ایسے عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریض کا علاج بھی اس عمل کے ذریعے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس آیت کو آپ کو کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کو تو یقین ہونا چاہیے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اسی لیے بیماری کی صورت پر سب سے پہلے جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوئی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیماری کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم استعمال کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ علاج کرنا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے۔ وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جلا دیتی تھی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے بولتے ہیں یقین، اللہ کے کلام اور حضور کے بتائے ہوئے عمل میں بڑی طاقت ہے، اسی لیے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے سب کو ضرورت ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس بات پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس آیت کی تلاوت بھی آپ کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ آیت تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی شخص یہ آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 33 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے مریض کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے گی۔ بس اس آیت کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ ناظرین، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض سے کہیں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کا کرشمہ دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس کو یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلدی آپ کو کامیابی دیکھنے کو ملیں گی، اور خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اللہ ہر مسلمان ماں، بھائی، بہن کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔